جی شیخ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، یہ میک ڈونلڈ ہے، کے ایف سی ہے، اسٹار بکس کافی ہے، تو یہ چیزوں کا پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کو مدد حاصل ہوتی ہے. تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں شیخ؟ ایک سوال یہ ہے. یہ بہت سینسیٹیو مسئلے کے بارے میں سوال ہے آپ کا. جی اور حقیقت میں اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ پہ بہت سارے جذباتی قسم کے لوگ، یہاں تک کہ بہت سارے خطیبوں کو بھی سنا گیا ہے وہ اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں جن میں مصلحت کم اور مفسدت زیادہ ہے. مختصر انداز میں 2 لائن میں اگر اس کے سلسلے میں شریعت کا نقطہ نظر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق یا جس چیز کا پروڈکشن دشمن نے کیا ہے، اگر ہم اس کو اس کے استعمال کرنے سے دشمن کو فائدہ ہے اور ہمیں نقصان ہے، یا ہمارا فائدہ بہت کم ہے دشمن کا فائدہ اس میں زیادہ ہے، تب ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے استعمال کرنے سے ہمارا نقصان سامنے والے کا فائدہ ہے. لیکن اگر اس کا استعمال ہمارے فائدے میں ہے بلکہ کئی دفعہ اس کا استعمال ہم دشمن کے خلاف ہی کر رہے ہیں، تب ہم اس کا استعمال کریں گے. بھائی جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ کی جنگ چل رہی ہے، آپ کے ایک ملک کی جنگ چل رہی ہے کسی دشمن ملک سے، اور اس دشمن ملک کے بنائے ہوئے ہتھیار آپ کے پاس ہیں، کیا آپ ان ہتھیاروں کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ بھائی لڑیں گے کس سے پھر؟ تو اصل ان چیزوں کا تعلق مصالح اور مفاسد سے ہے، اور ہماری پوری شریعت کے احکام مصالح اور مفاسد پر مبنی ہیں. تو فقط جذبات میں آ کر کے فیصلہ سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصالح اور مفاسد کے بارے میں علم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو. تو اگر ان چیزوں کا استعمال ہمارے حق میں ہے تو ان کا استعمال کرنا یہ جائز ہوگا. مطلق یہ کہنا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں مزدوری کیا. یہودی دشمن ہیں مسلمانوں کے، اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے یہودیوں کے ہاں مزدوری کیا. بھائی ان کی ضرورت تھی، ان کے اپنے مصلحت میں تھی وہ چیز، تو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات آپ نے کیا، تو وہ چیز ان کے مصلحت میں تھی. تو اگر اس کا استعمال آپ کی اپنے فائدے اپنی مصلحت میں ہے تو آپ کو کرنا ہے. مطلق طور سے جذبات میں آ کر کے کہہ دینا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، یہ صرف جذباتی باتیں ہیں. یہ ابھی اس وقت ہم لوگ جو موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو واٹس ایپ نہیں استعمال کرتا ہے. آپ بتائیے واٹس ایپ کس کا ہے؟ واٹس ایپ کا مالک کون ہے اس وقت؟ سب جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک کا مالک کون ہے؟ گوگل کا مالک کون ہے؟ اینڈرائیڈ کا مالک کون ہے؟ اینڈرائیڈ دنیا کا جتنے بھی موبائل اس وقت دنیا میں استعمال ہوتے ہیں ایپل کو چھوڑ کے، آئی او ایس کے علاوہ، آئی او ایس کے علاوہ جتنے موبائل ہیں سب کس پر چلتے ہیں؟ اینڈرائیڈ پہ چلتے ہیں. اینڈرائیڈ کس کا ہے؟ آپ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کر کے غور کریں گے تو کئی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو بھائی جس واٹس ایپ پہ آپ لکھ رہے ہو کہ بائیکاٹ کر دو بائیکاٹ کر دو، پہلے اس واٹس ایپ کو بند کیجئے نا، اپنے اس اینڈرائیڈ کو بند کیجئے. تو آج مسلمان اگر اپنی بات دنیا تک پہنچا پا رہے ہیں مظالم کی داستانیں، تو اسی موبائل اور اسی واٹس ایپ کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ پہنچا پا رہے ہیں. تو اس کا استعمال وہ مثبت انداز میں اپنے فائدے کے لیے اپنے حق میں کر رہے ہیں. اب خود منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دینا، نوجوانوں کو جذبات میں برانگیختہ کرنا کہ جو ہے بائیکاٹ کر دو، وہ امام صاحب جو خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کر دو، موبائل میں دیکھ دیکھ کے خطبہ دے رہے ہیں اینڈرائیڈ میں، اور وہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کر دو. اب اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے وہیں بول دے کہ امام صاحب یہ اینڈرائیڈ آپ استعمال کر رہے ہو کس کا ہے، گوگل میں آپ سرچ کرتے ہو کس کا ہے یہ، تو پھر امام صاحب کیا کہیں گے؟ تو دیکھیے ہمارا دین جو ہے جذبات پر نہیں ہے، حقائق ریالٹیز پر ہے، مصالح اور مفاسد پر یہ دین قائم ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی آفتاب صاحب، امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.